اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی اصلاح فرما دی، ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر دی کہ جن کو جب دعوت دی جائے، جب کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ بات سمجھنے کے بجائے، بات ماننے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم یہ کر رہے تھے، فلاں عالم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، تو پھر ہم کیوں نہ کریں، آؤ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمیں پھر کیوں روکتے ہو، عالم کے لیے جائز ہو گیا اور ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ایسے لوگوں کی اس استدلال کی جڑ کاٹ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم دیکھو کسی عالم کو کہ وہ کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اس گناہ میں اس کی پیروی نہ کرو، اس غلطی میں اس کی اتباع نہ کرو، بلکہ اچھائیوں میں، نیکیوں میں اس کی اتباع کرو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایک ناجائز کام کوئی عالم کر رہا ہے تو اس عالم کے کرنے سے وہ کام جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو جاتا، وہ پھر بھی ناجائز ہے۔ وہ عالم کر رہا ہے تب بھی ناجائز ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے کوئی کام عالم کے کرنے سے جائز نہیں ہو جاتا۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عالم بھی غلطی کر سکتا ہے، عالم سے بھی لغزش ہو سکتی ہے، عالم بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کہ وہ آخر انسان ہے، انسان ہے، انسان، اس بات کو سمجھو۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ جیسے تمہارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ویسے ہی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تمہارے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی نفس و شیطان لگا، بلکہ اس کے پیچھے تو شیطان نے پوری فوج لگا دیتی ہے۔ ایک عالم کے پیچھے ایک شیطانی پوری فوج لگی ہوتی کہ عالم اتنا جلدی قابو میں نہیں آتا، تو اس لیے وہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے خلیفہ افریقہ سے تشریف لائے تھے، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو بیان کے دوران ایک دم جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اور کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ہم سارا دن حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم یہی سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، تم سے بھی غلطی ہوگی، تم سے بھی گناہ ہوگا، یہ ذہن سے نکال دو۔ تو اس لیے عالم بھی غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو، نیکیوں میں اس کی اتباع کرو، نیک کاموں میں اس کی اتباع کرو۔ اور فقہ کا اصول ہے کہ عالم کا قول معتبر ہے، عمل معتبر نہیں ہے، اس کے قول کو لیا جائے، اس کی باتوں کو لیا جائے۔